اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، ترجمہ کنز العرفان، تو یہ مہمان نوازی بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی جنت کی نعمتیں، لذتیں، وہاں کے نفیس و لطیف کھانے اور مشروبات، دائمی عیش اور بے انتہا راحت و سرور بہتر ہے یا جہنم میں ملنے والا زقوم کا درخت جو نہایت تلخ، انتہائی بدبودار، حد درجے کا بدمزہ اور سخت ناگوار ہے؟ اس سے دوزخیوں کی میزبانی کی جائے گی اور ان کو اس کے کھانے پر مجبور کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زقوم درخت کا ایک قطرہ بھی دنیا والوں پر گرا دیا جائے تو ان کی زندگی برباد ہو جائے گی، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا ہی زقوم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور جہنم کے اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ انا جعلناها، بے شک ہم نے اس درخت کو بنا دیا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ بے شک ہم نے زقوم درخت کو آخرت میں کافروں کے لیے عذاب بنا دیا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ بے شک ہم نے اس درخت کو دنیا میں کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ جب کفار نے جہنم میں اس درخت کے بارے میں سنا تو وہ اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے، اور وہ فتنہ یہ کہ اس کے سبب قرآن اور نبوت پر طعن کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ میں درخت ہو، حالانکہ آگ تو درختوں کو جلا ڈالتی ہے۔ یہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے جانتے نہیں کہ جو رب تعالیٰ ایسا حیوان پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے جو آگ میں زندگی گزارتا اور آگ سے لذت حاصل کرتا ہے، تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آگ میں درخت پیدا فرما دے اور اسے جلنے سے محفوظ رکھے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا شگوفہ ایسے ہے جیسے شیطانوں کے سر ہوں۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیت میں کافروں کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ بے شک زقوم ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے اور اس کی شاخیں جہنم کے ہر طبقے میں پہنچتی ہیں۔ اس کا شگوفہ بدصورتی میں ایسے ہے جیسے شیطانوں کے سر ہوں، یعنی انتہائی بدحیت اور قبیح المنظر، سانپوں کے پھن کی طرح۔ چونکہ کفار کا کفر دل میں تھا اور بداعمالیاں ظاہری جسم میں، اور وہ خود انسانی شکل میں شیطان تھے، اس لیے انہیں سزا بھی اسی قسم کی دی گئی۔ نیز جب اس درخت کا اصلی عنصر ہی آگ ہے تو آگ اسے کیسے جلائے گی؟ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے، پھر اس سے پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملاوٹ ہے۔ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ، پھر بے شک ان کا لوٹنا ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر جہنمی تھوڑ میں سے کھائیں گے، یہاں تک کہ اس سے ان کے پیٹ بھر جائیں گے۔ وہ تھوڑ جلتا ہوگا اور ان کے پیٹوں کو جلائے گا، اس کی سوزش سے پیاس کا غلبہ ہوگا اور وہ ایک عرصے تک تو پیاس کی تکلیف میں رکھے جائیں گے۔ پھر جب پینے کو دیا جائے گا تو گرم کھولتا پانی اس کی گرمی اور سوزش اس تھوڑ کی گرمی اور جلن سے مل کر تکلیف و بے چینی اور بڑھا دے گی۔